بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہونی چاہیے؟ دنیا میں ہر شخص کچھ نہ کچھ چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی شہرت، کوئی سکون، کوئی مقام، لیکن بطور مسلمان، بطور امتی، ہماری سب سے اولین خواہش کیا ہونی چاہیے؟ اصل کامیابی یہ نہیں کہ دنیا ہمیں جاننے لگے، لوگ ہمارے نام سے متاثر ہوں یا ہمیں سراہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمارا ذکر زمین پر نہیں آسمانوں پر ہو، عرش پر ہمارا تذکرہ ہو۔ یہی وہ مقام ہے جسے حقیقی فلاح کہتے ہیں، یہی وہ مرتبہ ہے جسے قرآن اور حدیث نے بیان کیا، اور اس بلند مقام تک پہنچنے کا سب سے خاص، سب سے آسان اور سب سے محبوب ذریعہ ہے درود پاک کی کثرت۔ سبحان اللہ۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو زمین سے اٹھتا ہے اور آسمانوں تک جا پہنچتا ہے۔ جو بندہ خلوص دل سے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، وہ زمین پر رہتے ہوئے عرش والوں میں شمار ہونے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی سب سے مضبوط دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سوچئے، جنہیں اللہ نے ایمان والا کہا، ان سے درود کی تاکید کی گئی، اور جو کام اللہ نے خود کر رہا ہے، جو عمل فرشتے انجام دے رہے ہیں، اگر ہم بھی وہی کریں تو ہمارا تعلق کہاں جا پہنچے گا؟ یہ تعلق عرش سے جڑ جاتا ہے، یہ کنیکشن ہمیں عام انسانوں سے لگ کر دیتا ہے، ہمیں وہ مقام دے دیتا ہے جہاں جبریل علیہ السلام جیسے معزز فرشتہ اعلان کرتے ہیں، اللہ تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو ذرا سوچئے، وہ خوش نصیب بندہ کون ہے جس سے رب محبت کرتا ہے؟ وہی بندہ جو رب کے محبوب سے محبت کرتا ہے، جو درود پڑھ کر اپنے دل کو منور کرتا ہے۔ دنیا کی شہرت عارضی ہے، وقتی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اس کا نام اللہ تعالی خود اپنے فرشتوں میں لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہونی چاہیے ہماری زندگی کی سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی جستجو، کہ ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں جن کا ذکر خاص عرش پر ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والے بندے کو اللہ تعالی خاص نوازتا ہے۔ درود وہ واحد عبادت ہے جس کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ سکون چاہیے، برکت چاہیے، رحمت چاہیے، دل کی روشنی، نفس کو سکون، گھروں میں خیر، رزق میں کشادگی، سب کچھ ایک ہی دروازہ ہے، درود شریف۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کا دنیاوی فائدہ کب ملے گا۔ یہ عبادت فائدے کی نیت سے نہیں، محبت کی نیت سے کریں۔ جب صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے درود پڑھنا شروع کریں گے، تب اللہ وہ سب عطا کرے گا جس کا ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو جو بندہ اللہ کے حبیب کا ذکر کرتا ہے،
وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ باقی تمام نیک اعمال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی عمل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، نہ ہی دل غافل ہوتا ہے، بلکہ ایک نیا جذبہ، ایک نئی روشنی اور ایک نئی روحانی طاقت انسان میں آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، درود پڑھنا صرف زبان سے الفاظ ادا کرنا نہیں، بلکہ یہ ایک دل کی کیفیت ہے، یہ ایک کنیکشن ہے، ایک نسبت ہے، ایک محبت ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے انسان فرش سے اٹھ کر عرش تک جا پہنچتا ہے۔ اور سب سے خاص بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پہچان آسمانوں پر ہو، کہ اللہ کے فرشتے آپ کا تذکرہ کریں، تو درود شریف کی کثرت کیجئے۔ زندگی میں بہت سے اعمال کیے ہوں گے، بہت سی عبادات کی ہوں گی، لیکن اگر درود پاک کی کثرت نہیں کی تو سمجھ لیجئے اصل دروازہ ہی رہ گیا۔ آج سے، ابھی سے، اس ویڈیو کے بعد سے اپنے دن کا کچھ حصہ خاص کر لیجئے صرف اور صرف درود شریف کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ہر سانس، ہر لمحے کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، ہم سب تیرے عاجز بندے، تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے، دل تھامے، اشک بہائے حاضر ہیں۔ یا رب العالمین، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے۔ ہم سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، مگر تیرے در سے کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ یا رب العالمین، جس طرح تو نے ہمیں درود شریف کی نعمت عطا کی، اسی درود کی برکت سے ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ہماری روحوں کو پاک کر دے، ہمارے گھروں کو سکون عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو بہنیں اور بھائی اس وقت اجتماعی طور پر درود خضری یا دیگر درود پڑھ رہے ہیں، ان کے دلوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ان کے آنسو تیرے عرش کو ہلا دیں، ان کی سکسیاں تیرے رحم کو کھینچ لائیں۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، سنوار دے، چمکا دے، سجا دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مقبول فرما۔ یا رب العالمین، جو ماں اپنی بیمار اولاد کے لیے درود پڑھ رہی ہے، تو اس کی ممتا کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے۔ جو باپ اپنے گھر کے سہارے کے لیے رو رہا ہے، تو اس کے رزق کے دروازے کھول دے۔ جو بیٹی شوہر کے دل کی نرمی کے لیے درود پڑھ رہی ہے، تو ان کے رشتے میں محبت پیدا فرما دے۔ جو بیٹا نوکری کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اسے در کھول دے، تو ایسا در کھول دے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں، درود خضری کی برکت سے شفا عطا فرما۔ جو قرض دار ہیں، ان کے قرضے چکا دے۔ جو بے اولاد ہیں، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں، انہیں تسکین عطا فرما۔ جو کسی آزمائش میں ہیں، انہیں سرخروئی عطا فرما۔ یا رب العالمین، تو نے فرعون جیسے ظالموں کو بھی موقع دیا، تو ہمیں کیسے نہ بخشے گا۔ یا اللہ، ہم پلٹ کر آ گئے ہیں، تو ہم واپس تیری طرف لوٹ آئے ہیں۔ ہمارے ہاتھ خالی ہیں، مگر دل امید سے بھر دے۔ یا رب العالمین، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں مدینہ کا دیدار نصیب فرما۔ ہمیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری عطا فرما۔ ہمیں درود کے صدقے جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفقت عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہماری بہنوں کے دلوں میں درود کی محبت اور بڑھا دے۔ ہمارے بھائیوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے دلوں کو ایک کر دے، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، ہمیں دین کی خدمت کے قابل بنا دے۔ یا اللہ، جو بہنیں 41 دن کا عمل کر رہی ہیں،
ان کے درجات بلند فرما، ان کے گھروں میں فکر، فاقہ، بیماری، نحوست، بے برکتی، غم، درد سب ختم فرما دے، ان کے چہرے نورانی کر دے، ان کے سجدے مقبول بنا دے۔ یا اللہ ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود بھیجتے ہیں، بس تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ درود کے نور سے منور ہو جائے، اور موت کے وقت تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمارے لبوں پر ہو۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔